اللہ 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 اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اور صرف آپ اکیلے نہیں، اس میدان میں سارے پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، یہ مٹی کو دوبارہ اللہ انسان بنائے گا۔ تو ایک گواہ نہیں، اس پر لاکھوں گواہ ہیں، تورات انجیل آج بھی گواہ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، جتنے پیغمبر آئے نا اللہ کا پیغام لے کے، سب نے ہمیں یہ بتایا کہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، دوبارہ اس مٹی کو جان ڈال کے انسان بنائے گا، اللہ کھڑا کرے گا اپنے سامنے۔ تو اب دلائل تو بڑے مضبوط ہیں کہ وہ لوگ خبر دے رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی جھوٹ صادر نہیں ہوا، اور بہت سارے گواہوں کے بیان میں اگر ذرہ برابر بھی تضاد نہ ہو تو خود وہ بیان معتبر ہوتا ہے کہ یار وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، 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 اس کا مطلب یہ خبر سچی۔ ارے کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے، بولٹن مار، اللہ نہ کرے بہت دنوں سے بم نہیں پھٹے، اللہ بچائے رکھے ہم کو، لیکن مثالیں پھٹنے پھٹانے کی آ گئی ہیں دماغ میں، کیونکہ اتنے کراچی میں بم ماضی میں پھٹ چکے ہیں۔ فرض کرو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ بھائی بولٹن مارکیٹ میں کیا پھٹا ہے؟ بم۔ آپ نے کہا یار ہو سکتا ہے شب برات کا پٹاخہ ہو، اس کو بم لگ رہا ہو۔ دوسرے نے آ کے بتایا اڑے میں بولٹن مارکیٹ سے آ رہا ہوں بھائی، کیا پھٹا ہے؟ بم پھٹا ہے۔ جو ٹائم اس نے بتایا وہی ٹائم دوسرا بھی۔ تیسرا آ کے بتاتا ہے ارے بھائی وہ بولٹن مارکیٹ سے میں گزر رہا تھا، وہ بھائی ایسا خطرناک بم پھٹا، اللہ کی پناہ بھائی، ٹائم وہ بھی سیم بتا رہا ہے۔ 4 5 6 10 20 آدمی ہیں، جب بتائیں گے آپ کو تو یہ کتنے بڑے جھوٹے کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ ان کی بات پر یقین کرنے پر مجبور، چاہے یہ کتنے بڑے جھوٹے کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ بھائی ایک ہی ٹائم پہ اتنے سارے لوگ مل کے، جبکہ لوکیشن بھی ایک، ٹائم بھی ایک، اور واقعہ بھی ایک بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ ہوتا تو نا، یا تو ان کی پہلے سے آپس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی کہ ہم سب نے مل جل کے، اور میٹنگ بھی آپس میں نہیں ہے، مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں یہ، تو پھر اگر سیم خبر سب بیان کر رہے ہیں تو جھوٹے بھی ہوں تو وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ سچی۔ لیکن اگر یہ بیان کرنے والے سچے ہوں تو پھر خبر کتنی اوتھینٹک بن جائے گی؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے جن کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ، کوئی عرب میں، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی شام میں، مختلف جگہوں پہ آتے رہے، اور ان کے صحیفے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، تحریف کے باوجود ان میں ایک چیز سیم ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور میدان حشر قائم ہوگا، اور یا تو جنت کے باغات میں جاؤ گے یا سزا میں جہنم کی آگ۔ یہ تمام صحیفے اس پہ متفق ہیں۔ اس کا مطلب کہ بھائی یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی نہیں ہے، یہ خبر سچی ہے، یہ خبر سچی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بھائی دو آدمیوں نے گواہی دی، خبر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جس کو چور قرار دیا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا آدمی چور ہو کیسے سکتا ہے۔ تو اب مدعی کے ذمے ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جس کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ چور ہے، تو یہ عقل سے بعید نہیں ہے، اس کی ذرا مزید ٹیسٹ کروائیں، اس کا لیبارٹری، اس کے سارا خاندان کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اتنی میری دولت اور اتنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، چرس پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، چرسی ہے یہ۔ تو ایسے آدمی سے چوری کے وقوع کا صدور ہونا عقل سے بعید نہیں ہے۔ تو اب آپ کے ذمہ یہ ہوگا کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ عقل سے ماورا دعویٰ نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ تمام پیغمبروں نے ایک دعویٰ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، وہ پیغمبر سچے تھے، لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ پیغمبر بے شک سچے ہوں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن کیسے جائے گا۔ تو قرآن اس پہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ نہ ہوئے ہوتے پھر عقل سے بالا تر ہوتا، اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب کام ہو چکے ہیں، بھول گئے ہو تم۔
اللہ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے. جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنانا مشکل. جس سائنسدان نے پہلی دفعہ روبوٹ بنائے وہ توڑ کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اب وہ سائنسدان دعویٰ کر رہا ہے میں دوبارہ بناؤں گا، آپ کہہ رہے ہو ساڑی عقل وچ نہیں آندا. جاپان کے سائنسدان سے آپ پنجابی میں بات کر رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے بھائی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے سمجھا رہا ہے کہ میں نے یہ روبوٹ بنایا نا، میں اس کو کھول رہا ہوں اسکرو سے، پورا کھول کے میں دوبارہ جوڑ دوں گا. آپ کہہ رہے ہو بھائی دعویٰ کرنے والا تو سچا ہے، جاپانی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ بات ساڑی عقل وچ بولو نا نہیں آ رہی. یار اتنی پیچیدہ مشین توڑ کے دوبارہ کیسے بنا دو گے؟ بھائی یہ نہیں آ رہا میری سمجھ میں. تو کہے گا کم بخت پہلی دفعہ جب میں نے بنایا ہے بھائی وہ آ گیا سمجھ میں تیرے ہیں؟ یا تو یہ بول پہلی دفعہ بھی نہیں بنایا ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ پیدا ہونے کو تو مان رہا ہے کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جو اس کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ جب بنانے کا دعویٰ کرے گا تو یہ تمہاری عقل میں اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس کھوپڑی میں تمہیں عقل ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں آ رہا. کوئی چیز ہوگی تو آئے گا نا اس میں. جب کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے تو اس میں آئے گا کیسے؟ تو اللہ یہی بتاتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا یہ مردے مٹیوں کے گل سڑ کے ختم اور یہ کوئی کھاد بن جاتا ہے، کوئی پودوں کی کھاد بن جائے، کوئی جانوروں کی خوراک بن گیا، یہ دوبارہ وسیم بھائی کیسے زندہ ہوں گے، ستار بھائی کیسے زندہ ہوں گے، اور سلیم کباڑیا مر کے ختم، ہڈیاں بوسیدہ ختم، کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم کیسے ہو گئے؟ یہ جو اربوں انسان دنیا میں پھیل گئے اتنے پیدا ہو کے، یہ کیا عقل میں آتا ہے؟ کتنا عجیب پروسیس ہے. ارے میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اپنی پیدائش تو بھول جاتے ہیں نا. اپنے بچوں کی جب پیدائش ہوا کرے نا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے فوراً، خدا کی قسم یہ اتنی عجیب دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جسے ایک ایک پل کی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور روٹی سے دودھ بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ ماں روٹی کھا رہی ہے، جب تک اسے پریگننسی نہیں ہوتی روٹی کھائے گی، ماں کا بلڈ بنے گا اور کچھ بھی نہیں. جہاں پریگننسی ہوئی اسی روٹی سے بچے کی ٹانگیں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر. یہ روٹی کو بنا کے دکھاؤ، کسی لیبارٹری میں لے جاؤ، اس روٹی سے دل بناؤ. کیا سسٹم ہے بھائی. اور وہ بنتا 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 جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، اب روٹی کو اتنی عقل ہے کہ فوراً اس سے دودھ بنانا ہے. جیسی ماں ایک روٹی کھائے گی نا فوراً چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہے. کیا جب چاہتا ہے روٹی سے آنکھ پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے روٹی سے دانت بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسی گندم سے خون بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسی گندم سے دودھ بنا دیتا ہے اور دودھ کو چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور اس روٹی سے جو بچے کا دماغ بنایا اس اللہ نے، اس دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ اسی روٹی سے اس نے اس دماغ میں ڈال دیا. بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. او بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل میں آ جائے آرام سے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم دیکھ کے مان رہے ہو تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ بولوں گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ؟ اس میں کیا جا رہا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا مجھے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. انسان کا بچہ بننا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. روٹی کھانا بہت آسان ہے. ابھی دیکھو کھانے لگے گا نا فوراً کھا لیں گے. روٹی کے بارے میں غور کرنا جو ہے نا کہ یہ کر کیا رہی ہے اندر جا کے، یہ غور کرنا بولتے کیوں نہیں، بہت مشکل. ڈاکٹر تو غور کر لے گا لیکن وہ کسی اور اسٹائل سے غور کرے گا. روٹی میں کتنے کاربوہائیڈریٹ ہیں اور کتنا وہ نشاستہ اور روٹی کیا، یہ نہیں. قدرت کی شاہکار اور قدرت کے کمالات کو سوچنے کے لیے سائنسدان بھی تیار نہیں ہے. اس کو صرف کھانے سے مطلب اور ریسرچ سے مطلب. اس کی ریسرچ کا دائرہ کار یہاں تک ہے، بنانے والے پہ ریسرچ نہیں کرے گا. تو بنانے والے سے غرض ہی نہیں ہے، بلکہ اس پہ الٹا بحث کرے گا کوئی بنانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. تبھی تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے آخرت میں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ سائنسدان اتنی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہو آخرت میں لٹکے ہوئے ہوں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں میری خدمت کر رہے ہیں تو میری تو کوشش ہوگی کہ نہ لٹکیں، لیکن جو لٹکانے والا ہے اس کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہیں کر رہے. صحیح ہے نا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی لٹکائے گا تو اللہ نا، تو اللہ کہے میرے لیے تو میرا تو انکار کر کے آئے ہو کمبختو، تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ جنت جہنم تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا تو اللہ دے گا، جو نہیں کرے گا تو اللہ کہے گا بھائی تم نے جس کے لیے کیا اس نے پیسے دے دیے، نہ عزت دے دی، نوبل انعام دے دیا، نوبل پرائز مل گیا، جاؤ عیش کرو.
مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ارے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے تھے, سارا دن آپ نے کام کیا دوسری کمپنی کے لیے ہیں, اب باس سے آ رہے ہو تنخواہ لینے کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں, اوور ٹائم پہ لگایا, یار میں نے اتنی انسانیت اتنی خدمت کی کمپنی کو, میں نے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی, اور یار مجھے جاب سے نکال رہے ہو. کہے گا جس کے لیے کی وہ تمہیں جاب پہ رکھے گا, ہیں میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو میں تمہیں نکال دوں گا. کام اس کے لیے کیا ہے اور تنخواہ بولو نا مجھ سے مانگ رہے ہو. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ارے وسیم بھائی کی خدمت کی, پیسے سلیم سے مانگ رہے ہیں, دے گا سلیم؟ ہیں بھائی کوئی سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو بتائیں, کوئی ہیں سلیم بھائی؟ ان سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, ایسا نا وہ دے دیں پھر سارا بیان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ کہیں میں تو دے دوں گا. تو جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں, فزکس کیمسٹری بایولوجی بس میڈیکل سائنس اور خلاؤں میں سیارے بھیجے جا رہے ہیں, اسی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اللہ تو سب سے پہلے کہے گا کہ کائنات تو مسخر میں نے کی نا تمہارے لیے, میں نے کی تو میں کہاں ہوں اس پوری تحقیق میں, مجھے تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. اس لیے مرنے کے بعد میرے بھائی کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. صاحب پروفیسر سارے وہی مٹی, پھر اللہ زندہ کرے گا. اور اللہ کیا فرماتے جب مرنے کے بعد آتے ہو نا, فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اسی طرح اکیلے آ گئے جیسے پیدا اکیلے ہوئے تھے, بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. آج قبر میں آئے بھی کیسے ہو؟ کلے اکیلے. سارے شاگرد اور وہ جتنے نعرے لگانے والے نوبل انعام دینے والے کہاں رہ گئے؟ پیچھے. تو اب بتا میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟